اپنے آپ کو ایسا بناؤ جس گلی سے گزر جائے بغیر نام پوچھو پکار کر کہے یہ تاجدار مدینہ کا غلام نظر آ رہا ہے۔ تمہاری چال چلن بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے۔ بس میری گفتگو ختم ہونے کو آ گئی ہے، آخری چند جملے سماعت کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں اگر زندگی نہیں گزارو گے تو بہت سختیاں دیکھنی پڑیں گی، بہت سختیاں دیکھنی پڑیں گی۔ آج جو ذلت اور رسوائیاں ہیں اس کا ایک سبب ہے، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قریب تم فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں ہیں، یا فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور آج دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم فتنوں میں بھی مبتلا ہو گئے اور ایک طرح کے عذاب میں بھی آ گئے۔ یہ صرف اور صرف وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دوری۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو پتہ ہے جس کو یہ آشنائی ملتی ہے، جس کو یہ لذت ملتی ہے حضور پاک کی، پھر اس کے آنکھوں میں کوئی چیز نہیں جچتی، پھر اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ایک نوجوان ایسا تھا، ایک نوجوان ایسا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ جتنے نوجوان تھے ان کو خریدنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سن لو۔ 3 نوجوان ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم میرے دین پر آ جاؤ، میں تمہیں عہدہ بھی دوں گا، منصب بھی دوں گا۔ بھائیوں نے انکار کیا، بڑے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، دوسرے کو پوچھا گیا، اس نے نہیں قبول کیا، اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ موب لنچنگ آج سے نہیں چل رہی ہے، برسوں سے چل رہی ہے۔ ہاں، پکڑ کر کے مارنا، قتل کر دینا۔ بادشاہ کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، 3 بھائیوں میں سے 2 کو جلا دیا، تیسرا جو تھا 22 سال کا نوجوان، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ نوجوان میرے ہاتھ میں دے دو، 1 مہینے کا ٹائم تو اس کا پورا مائنڈ چینج کر کے لاؤں۔ اور ہر زمانے میں نوجوانوں کو خریدنے کے لیے 2 ہی طاقتیں ہیں، ایک عورت ہے، دوسری دولت ہے۔ عورت اور دولت کے ذریعے سے کتنے لوگوں کا ایمان خریدا جاتا ہے۔ وزیر نے اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، گھر لے گیا، گھر لے جا کر کے اپنی حسین و جمیل بیٹی جس کے رشتے کے پیغامات بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں سے آتے تھے، اس لڑکی کو لگا دیا کہ تو 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کا دل اپنی طرف کھینچ لے اور اس کا مائنڈ چینج کر اپنے دین میں داخل کر لے، منہ مانگا انعام بادشاہ سے دلا دوں گا۔ ہوا، لڑکی بھی تیار، اور نوجوان لڑکا ہے جس کے پاؤں آج بہت جلدی پھسل جاتے ہیں۔ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کیوں پھسلتے ہیں پتہ ہے؟ کیوں تمہارے پاؤں پھسل جاتے ہیں؟ اس نوجوان کو جب یہ چیلنج تھا تو رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا، وہ لڑکی حسین و جمیل خوبصورت و شیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے وہ داخل ہوتی یہ مصلی بچھاتا اور سجدے میں چلا جاتا۔ وہ کھڑی انتظار کرتی، یہ سجدے سے اب اٹھے کب اٹھے۔ صبح ہو جاتی، وہ سجدے سے اٹھتا نہیں تھا، جب تک وہ جاتی نہیں سر نہیں اٹھاتا۔ دوسرے دن آئی یہی حال، تیسرے دن آئی یہی حال، مہینہ گزرنے کو آیا، وہ بیٹھی رہتی، اونگتی رہتی، سوتی رہتی، انتظار کرتی۔ اخیر میں اس خاتون نے کہا اے کٹر دل نوجوان، اے پتھر دل جوان، ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ تو لے میرے حسن کو، میرے اندر شباب کیا ہے، میرا حسن کیا ہے۔ ارے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے قطاریں لگاتے، بادشاہوں کے گھروں سے میرے پیغام نکاح آتے، اور تو ہے کہ مجھے دیکھتا بھی نہیں۔ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا اے خاتون تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہی ایک چیز ہے لذت آشنائی، جس نے نبی پاک کی محبت کو پا لیا دنیا کا حسین و جمیل بھی اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے گا۔ خاتون کا دل پگھل گیا، کہا مجھے تو اپنے ساتھ داخل کر لے، میں آئی تھی تجھے خریدنے کے لیے لیکن اب تیرے ہاتھ بکنا چاہتی ہوں۔ میرے عزیزوں، اپنے آپ